بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو 14 ستمبر والے وضاحتی فیصلے کے اوپر یا وضاحت کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک نئی دوبارہ سے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھائے۔ اعتراض یہ اٹھایا کہ اس درخواست پر جس میں وضاحت جو ہے وہ جاری کی گئی تھی اس پر کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ہوا، ہمیں نہیں بلایا گیا اور ہم سے کوئی موقف اس کے اوپر نہیں لیا گیا، اور تحریک انصاف نے جو ان چیمبر آپ کو دستاویزات دیے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ وہ دستاویزات ہمیں دی گئیں۔ اس کے بعد اب ایک صورتحال مزید تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے دوبارہ کیا کہا ہے سپریم کورٹ میں آج، انہوں نے مخصوص نشستوں کے اوپر جو تفصیلی تحریری فیصلہ تھا نا، اب وہ باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ میں اسے مسترد کرنا کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے اوپر اب مزید جو گزارشات ہیں وہ جمع کروا دیا۔ گزارشات مین مزید فیکٹس جو ہیں ان کے حساب سے جو فیکٹس بنتے ہیں وہ جمع کروائے ہیں، اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ختم کرنے اور جب تک ختم نہیں ہوتا اس کے اوپر حکم امتناع جو ہے وہ مانگ لیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا، اب الیکشن کمیشن یہ فیصلے پر عمل درآمد تو وہ شروع سے ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اپنے جو 5 ممبران ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر تمام متفق نہیں ہے کہ ہم فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، جبکہ اس بات پر بھی متفق نہیں ہے 5 ممبران کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ لیکن 3 ممبران جو ہیں وہ مختلف رائے ضرور رکھتے ہیں۔ 3 میں سے 2 جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے 5 میں سے، اور 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ممبر ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹی کسی کے پاس بھی نہیں جانی چاہیے۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر بھی جو ممبران ہیں ان کے پاس اپنی تعداد جو ہے وہ مکمل موجود نہیں ہے، اور وہ اس بات کا بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کرنا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں یہ جو مزید گزارشات جمع کروا رہا ہے، اس میں بڑے اہم انکشافات جو ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں، وہ تمام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر بات کی ہے، اور انہوں نے آج کیا کہا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بڑے اہم انکشافات انہوں نے کیے، اور آج تو بالکل حد ہو گئی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کھل کر تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے جو آج نظر ثانی کے بعد اب مزید اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں، ایک ایک کر کے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے، جو استدعا انہوں نے کی ہے سپریم کورٹ سے، انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے کو فوری طور پر اس عمل روکنے کی استدعا کی ہے کہ عمل درآمد جو ہے اس کے اوپر روکا جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے اوپر تحریری تفصیلی فیصلہ نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا جائے۔ پھر الیکشن کمیشن نے درخواست میں مزید یہ استدعا کی کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹیلڈ ججمنٹ کے اندر 70 صفحات پر جو مشتمل فیصلہ ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا پہلو نہیں چھوڑا گیا جو ایکسپلین نہ کیا گیا ہو۔ الیکشن سے لے کر ابھی تک تمام ہر پہلو اس کے اندر ہر طرح سے ایکسپلین کیا گیا، پھر بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ صرف مفروضوں پر مبنی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی، یعنی الیکشن کمیشن اس درخواست کے ذریعے اب سپریم کورٹ کو بتا رہا ہے کہ آپ دوبارہ آئین کو نہیں لکھ سکتے، آپ تشریح کرتے ہوئے دوبارہ آئین کو نہیں لکھ سکتے۔ پھر کہا کہ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا ہے، پہلا جو شارٹ آرڈر تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد اراکین کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا ہے۔ شارٹ آرڈر میں تحریک انصاف کے لوگ جو تھے ان کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جمع کروائیں الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن پھر ان کو پی ٹی آئی کا نوٹیفیکیشن قرار دے کر پی ٹی آئی کا ارکان جو ہے وہ تصور کرے گی یا قبول کرے گی۔ اس کے بعد ان کو جو 15 دن کا وقت دیا گیا تھا اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ 3 دن کا وقت ہوتا ہے، 15 دن جو دے کر آئین کے الفاظ کو بدلا گیا ہے۔ آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے۔ عدالتی فیصلہ میں ارکان کے بیان حلفیوں کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ مزید یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کے بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ درست بھی مان لیے تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی، یعنی کہ جو 39 لوگ
جن کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پہلے سے جاری کر چکا ہے ان سے بھی منحرف ہو رہا ہے کہ 39 تعداد بنتی ہی نہیں. اگر نہیں بنتی تھی تو پھر آپ نے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیوں کیے اور ان کو تحریک انصاف کا کیوں مانا؟ آدھے فیصلے پر عمل درآمد کر لی اور باقی آدھے فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کی ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے گئے. اس کے بعد رول 94 تھا 94 جس کو تحریری تفصیلی فیصلے کے اندر کالعدم قرار دے دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اس پر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ رولز 94 انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے. مزید کہتا ہے کہ تحریک انصاف نے ججز چیمبر میں جو دستاویزات جمع کرائی وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش ہی نہیں کی گئیں. تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا. یہاں پر الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا کہ ہم تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے. پھر الیکشن کمیشن درخواست میں کہتا ہے کہ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے درخواست بھی دائر کی تھی. الیکشن کمیشن کی تحریک انصاف نے درخواست بھی دائر کی تھی، وہ کورٹ کے اندر دلائل بھی دیتے رہے. سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل اس کے اوپر دیے اور آزاد ڈکلیئر کیا تھا جب الیکشن کمیشن نے الیکشن کے دوران. اس وقت بھی سلمان اکرم راجہ نے درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی. تو یہ کہنا میرے خیال میں درست نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پر اپنے حق کے لیے نہیں آئی تھی. تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کے لیے دعویٰ نہیں کیا. پھر الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والے کو پارٹی یا ریلیف نہیں دیا جا سکتا. 8 ججز کے فیصلے کو ایک طرح سے الیکشن کمیشن نے بالکل مفروضوں پر مبنی فیصلہ قرار دیتے ہوئے اسے انحراف کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے. اب یہ سچویشن وہ پہنچ چکی ہے کہ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر یا تو وضاحت جاری کرے گی، وضاحت کے ساتھ پھر باؤنڈ کرے گی کہ آپ ہر حال میں اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. اب اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا، یہ بڑا دلچسپ ہے. کچھ لوگ توہین عدالت کی بات کر رہے تھے. توہین عدالت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول یا کوئی اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو نہ مانے تو توہین عدالت تو لگ سکتی ہے کسی شخص کے اوپر یا کسی اور ادارے کے اوپر. لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا ایک آئینی سربراہ ہے، اس کا ایک اٹونومس باڈی ہے اور وہ ایک آئین کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے. یعنی آئینی ادارہ ہونے کے ناطے اس کے اوپر فوراً تو توہین عدالت نہیں لگائی جا سکتی. لیکن اگر الیکشن کمیشن 8 ججز کا فیصلہ نہیں مانتا مخصوص نشستوں کے اوپر تو پھر طریقہ کار یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہیں الیکشن کمیشن کے 4 ممبران اور ایک چیف الیکشن کمشنر ٹوٹل 5 ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، آپ کو منوان یہ فیصلہ ماننا چاہیے تھا. حالانکہ الیکشن کمیشن کو پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن خود تو اس سے افیکٹو پارٹی ہے بھی نہیں، وہ فریق بھی نہیں ہے جو افیکٹ ہو رہا ہو. تو پھر الیکشن کمیشن اتنی جو دوڑ دھوپ ہے وہ کیوں کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، اس کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، کون الیکشن کمیشن کو اس وقت ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ہم نے تمام کام کرانے کے لیے مجبور کر رہا ہے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے جس کو کسی کے اثر و رسوخ میں آئے بغیر آئین اور قانون کے مطابق آگے چلنا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ اس کو ڈائریکشن دے رہی ہے، فیصلہ دے رہی ہے تو اس کو منوان اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کا ماؤتھ پیس بن کے ان کی ڈائریکشن لے کے. جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ظاہر اس وقت حکومت میں ہے تو حکومت سے ڈائریکشن لے کر حکومت کی سہولت کاری کرنے کی کوشش یہاں پر الیکشن کمیشن واضح طور پر کر رہا ہے. اور اگر وہ اس سے باز نہیں آتا تو پھر سپریم کورٹ سے ظاہر ہے مس کنڈکٹ کا مرتکب یہ 5 ارکان ہو سکتے ہیں اور پھر چیف الیکشن کمشنر کا جو دھاندلی والا معاملہ ہے وہ بھی کھل سکتا ہے. اب اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں والے فیصلے میں بڑی ڈیٹیل سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ لکھ دی ہیں. تو الیکشن کمیشن کو اپنا کنڈکٹ اب دیکھنا ہوگا. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ باؤنڈ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے. اور یہ جو ایکٹ کی آڑ لی جا رہی ہے، سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد کسی قسم کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی یا اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ کوئی بھی فیصلے کے بعد آنے والا قانون جو ہے، اگر ایسا قانون جو فیصلے کو افیکٹ کرتا ہو تو وہ قانون جو ہے وہ فیصلے کو افیکٹ نہیں کر سکے گا. یہ انہوں نے فیصلے کے اندر لکھ دیا. تو ان ساری باتوں کے بعد، ساری وجوہات دینے کے بعد، وضاحتیں دینے کے بعد، ہر طرح سے مخصوص نشستوں کا تفصیلی تحریری فیصلہ جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ مانا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کے لوگوں کو پی ٹی آئی کا ارکان مانا گیا، پھر تحریک انصاف کو سیاسی پارٹی مانا گیا، کہا پہلے بھی تھی اب بھی ہے. اور یہ تمام تر چیزیں اب الیکشن کمیشن
جو ہے وہ ظاہر ہے اب مزید سپریم کورٹ کے 8 ججز کو مزید اشتعال دلانے والی بات ہے، یا کو پھر کوئی بہت سخت سٹیپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف لیا جا سکتا ہے، اور 8 ججز میرے خیال میں یہ ایک فل ٹاس بال الیکشن کمیشن نے دے دیا، جس پر 8 ججز جو ہے وہ کسی بھی وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا سکسر ماریں گے کہ پھر الیکشن کمیشن اپنے ممبران کے ساتھ باؤنڈری سے باہر ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو تھی تمام تر معاملات جو آپ کے سامنے رکھے جو الیکشن کمیشن کا اس وقت معاملہ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر 8 ججز کا کیا رسپانس آتا ہے، اور سپریم کورٹ کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ ان معاملات کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ خاص طور پر اس کمیٹی کا اتنا تو اس کے اندر عمل دخل نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ تحریری تفصیلی فیصلہ جو جاری ہوا اس کے اوپر جو جتنی بھی نظر ثانی آئے گی وہ نظر ثانی وہی بینچ سنے گا جس نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، تو کسی جج کے تبدیل ہونے کے امکانات بھی اس وقت موجود نہیں ہیں، اور اگر تبدیل ہوں بھی صحیح تو کم سے کم 4 ججز اگر اپنی رائے تبدیل کریں اور کسی ایک ہی موقف کو اپنائیں، مخالف موقف کو اپنائیں، تو پھر جا کر اس فیصلے پر کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے ایک اور لوز بال کھیلی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جو ٹاک ہے آج، جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے، بہت اہم انکشافات کیے، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذہنی حالت کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ 3 امپائرز اور 3 کھلاڑی بھی ہیں، چوتھی ان کے ساتھ پی ڈی ایم ملی ہوئی ہے، ان سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے سے ہی توسیع کا منصوبہ بنا رکھا تھا، ہمارا انتخابی نشان لینے کا چیف جسٹس کا فیصلہ جانبدارانہ تھا۔ سپریم کورٹ ظاہر ہے ساری شروع ہی وہیں سے ہوئی، اور اب تک یہ جو معاملہ چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا یہ اسی نشان لینے کے معاملے سے تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز اس پر بحث کرنے بات کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ظاہر ہے نکلے گا نہیں، کسی کے اوپر اثر تو ہوتا نہیں ہے۔ مزید عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں یہ واضح کر دیا، چیف جسٹس نے پہلے الیکشن فراڈ کو تحفظ دیا، فراڈ الیکشن کو تحفظ دیا، اب یہ پی ٹی آئی کی نشستیں بھی چھیننا شروع ہو گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ توسیع کے مفاد میں پی ٹی آئی کو کرش کر رہا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی فیملی پارٹیز ہیں، ان کی پارٹی الیکشن کو کوئی نہیں پوچھتا، ہمارے 3 پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ جس دن الیکشن فراڈ کھلا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا مفاد توسیع ہے، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس دونوں جڑے ہوئے ہیں اور دونوں کا مفاد جو ہے وہ توسیع ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ نہیں مانا جاتا اور یہ پھر 8 رکنی جو ججز کا پینل ہے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے یہ مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو پھر ظاہر ہے بہت سارے اور بھی تحقیقات کا آغاز ہوگا، یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جائے گا اور پھر وہاں پر اس کی تحقیقات بھی ہوں گی اور اس کے اوپر پھر ٹرائل بھی باقاعدہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اب آگے کہتا ہے عمران خان صاحب کہ اگر چیف جسٹس بے قصور تھا تو پنڈی کمشنر کے بیان کے بعد اسے کیوں نہیں بلایا، چیف جسٹس راول پنڈی کمشنر کے اغوا پر بات نہیں کرتا کیونکہ اس کا نام بھی بیچ میں ہے، کسی ملک میں کمشنر کو اغوا کیا جاتا ہے بھلا؟ پھر کہا کہ چیف جسٹس نے ٹریبیونلز کے بجائے الیکشن کمیشن کے امپائرز کا فیصلہ کروا دیا تاکہ 2/3 اکثریت حکومت کو دی جا سکے، چیف جسٹس اب 63A کے پیچھے پڑ گیا ہے تاکہ فلور کراسنگ کو جائز قرار دیا جا سکے اور انہیں توسیع مل سکے۔ دیکھ لیجئے کہ یہ کھیل کتنا واضح طور پر نظر آ رہا ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ رہا ہے، دنیا کے کسی چیف جسٹس نے ایسا نہیں کیا جو پاکستان کے چیف جسٹس کر رہے ہیں، چیف جسٹس جیسی حرکتیں کر رہا ہے مجھے وہ ذہنی طور پر درست نہیں لگتا۔ یہ عمران خان صاحب کا جو جملہ تھا یہ بہت ہی حیران کن ہے اور یہ بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہوا جملہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تھرڈ امپائر ہی توسیع چاہتا ہے، اس کے لیے اسے پی ڈی ایم کی ضرورت ہے۔ تھرڈ امپائر کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے طاقتور ترین ادارے کے سربراہ کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی اپنی توسیع کے لیے پی ڈی ایم کی بھی ان کو ضرورت ہے، ان کو پاور میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اپنے اقتدار کے لیے سپریم کورٹ قانون کی بالادستی اور جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ملک تباہ ہوتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سب کی جائیدادیں اور پیسہ باہر ہے، قوم ایک ڈالر کی بھیک مانگ رہی ہے، ملک میں اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے اور ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں این او سی نہیں دینا، ہم احتجاج کریں گے، این او سی دے بھی دیا تو انہوں نے ہمیں شہر سے باہر بھیج دینا ہے، 6 بجے کا وقت دے کر سڑکیں بلاک کر دینی ہیں، ہم اسلام آباد اور مینار پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے۔ پاکستان کے لیے اب قوم کو نکلنا پڑے گا، اب صرف احتجاج کریں گے۔ قوم اور نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ملک اور مستقبل کے لیے نکلیں۔ 10 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، ایس آئی ایف سی کو سرمایہ کاری کے لیے بنایا گیا تھا مگر پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔
یہ اپنی ذات کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی جو آج اڈیالہ جیل کے اندر انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور ان کا جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس کے اوپر بھی آخری گواہ کے اوپر اب جو جرا ہے، نیب کا جو کیس تھا وہ شروع ہو چکی ہے، کل بھی جرا ہوگی، کل تک کیس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا کیا بنتا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو آج انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں وہ بہت سیریس نوعیت کے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی اب فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست اب آ چکی ہے، اس کے اوپر اب مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلہ سننے والا بینچ کب بیٹھتا ہے، یہ کیس کب فکس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر اب الیکشن کمیشن کو کیا وضاحت ملتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور اس زخم کے اوپر مرہم پٹی سپریم کورٹ کا یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ، مخصوص نشستوں کا کیس سننے والا جو بینچ ہے وہ میرے خیال میں اچھی طرح سے مرہم پٹی کرے گا، اور الیکشن کمیشن کو یہ مرہم پٹی ہمیشہ یاد رہے گی، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ ان 8 ججز کا فیصلہ نہ ماننا ان کو اشتعال دلانے کے برابر ہے، جبکہ وہ پہلے بھی اس کے اوپر ایک وضاحت آلریڈی دے چکے ہیں۔ دوسری طرف خط و کتابت کا سلسلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو چل رہا ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی سے جسٹس منیب کو نکالے جانے پر اعتراضات کیے تھے، تحفظات رکھے تھے، اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھ کر پھر جسٹس منصور علی شاہ کو دوبارہ سے کمیٹی میں واپس آنے کی دعوت دی تھی، جبکہ اس کے اندر بہت سارے تانے بھی شامل تھے، اور اس کے اندر ایک بڑا عام جملہ تھا جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا۔ اس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ ماسٹر آف دا روسٹر اب میں ہوں، بادشاہ جیسے کہتے ہیں نا، سپریم کورٹ کا بادشاہ، ماسٹر آف دا روسٹر اب میں ہوں، تو مجھے اپنے اختیار کو استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو جو خط لکھا اس کے اندر لکھا کہ میں نے اپنی پاور کو استعمال کیا ہے بغیر کسی وضاحت کے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ میں اس پاور کو استعمال کر سکتا ہوں، اور میں اس پاور کو استعمال کر کے ہی کمیٹی کے اندر جو تبدیلی کی ہے وہ کی ہے، تو اس لیے مجھ سے یہ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماسٹر آف دا روسٹر کے خلاف تھے، اور اس تصور کو ختم کرنا چاہتے تھے، بادشاہت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن آج جب ان کی بادشاہت کے لیے آرڈیننس لایا گیا تو انہوں نے بخوشی ایکسیپٹ کرتے ہوئے گھنٹوں کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کمیٹی تبدیل کر کے منیب صاحب کو آؤٹ اور جسٹس امین الدین کو ان کر لیا۔ یہاں پر ایک اور چیز بڑی اہم ضروری ہے، مجھے یاد آگی جاتے جاتے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں سہیل رشید صاحب، انہوں نے آج یہ انکشاف کیا کہ یہ جو آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے نا، یہ صرف اور صرف تقریباً 30-32 دنوں کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ آلریڈی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ کیسے یہ ترمیمی آرڈیننس غیر مؤثر کیسے ہوگا، یہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس آرڈیننس کے ذریعے پاور دے دی گئی کہ وہ تیسرا رکن خود اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب پہلے رکن تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہوں گے، دوسرے مستقل رکن جو ہیں وہ سینئر ترین جج یعنی جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، تیسرے رکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی سے ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے امین صاحب کو ان کر لیا، منیب صاحب کو آؤٹ کر دیا، لیکن جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس جب بنیں گے تو یہ اختیار ان کے پاس چلا جائے گا، اور سینئر ترین جج دوسرے نمبر پر اس وقت جو ہوں گے وہ ہوں گے جسٹس منیب، تو آٹومیٹکلی وہ تو پھر کمیٹی میں 1 مہینے کے بعد آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جسٹس منصور علی شاہ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ تیسرا رکن کمیٹی کے اندر کس کو رکھتے ہیں، تو یہ بے اثر ہو جائے گی، بے وقت ہو جائے گی کمیٹی 1 مہینے کے بعد۔ تو حکومت کا یہ آرڈیننس لانے کے بعد جو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کنسلٹیشن، مرضی اور رضامندی سے یہ آرڈیننس لایا گیا، تو ان 30 دنوں کے اندر جو کچھ ہوگا وہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں پھر کیا کچھ کرنا اس وقت ضروری ہے، کہ یہ آرڈیننس لانے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا کیا پلانز ہیں جن کو مکمل کرنا ہے، جس کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کرنا ہے انہی 28 دنوں کے اندر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ دوسری طرف 63A کا کیس 30 تاریخ کو لگنے جا رہا ہے، جسٹس منیب آتھر جج ہیں، وہ بھی اس میں بیٹھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا جج باقی ججز کے ساتھ اس میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو کمیٹی سے نکال کر یہ بینچ بنایا گیا ہے، یا پھر وہ اپنی ان اویلیبلٹی شو کرتے ہیں اور کچھ معاملہ آگے چلتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ اویلیبل ہو جائیں، پھر دوبارہ بینچ سماعت کے لیے مقرر ہو یہ کیس، پھر کیس لگے، اور پھر جسٹس منیب جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے تھے ایک دور میں کہ وہ اپنی دل کی ساری بھڑاس نکالتے تھے، ساری بھڑاس نکالنے کے بعد پھر وہ بینچ سے اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، پھر
اب کے قانون کے مطابق اگر ایسا ہوا تو پھر کمیٹی بیٹھے گی اور نیا بینچ بنائے گی، نیا بینچ بنے گا، نئی سماعت لگے گی، اور ایسا لگتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو چکا ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پھر ریٹائرمنٹ کے اتنے قریب ہوں گے کہ کچھ اور چیز یا کوئی اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی لا عمل نہیں بنایا جا سکے گا اور وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ تو 63A اس طرح سے بھی کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ایسا ہوا تو۔ ادروائز اگر وہ پہلی ہی سماعت میں جسٹس منیب بیٹھ جاتے ہیں، وہ کیس کو سنتے ہیں یا پھر ریکیوز کر دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نیا بینچ بنا سکتے ہیں، اور پھر اب یہ آتھر جج بھی ہیں تو ان کے بغیر بھی کام چلنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ جسٹس منیب اب کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جسٹس یحییٰ افریدی نے 3 رکنی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا، اور کیا جسٹس یحییٰ افریدی بھی کوئی وجوہات سامنے لائیں گے یا کوئی خط لکھیں گے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اب جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کی طرف سے خطوط کی آمد متوقع ہے، کیونکہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا اس کے بعد ان کی طرف سے بھی خطوط آ سکتے ہیں، اور بہتر طریقہ میرے خیال میں یہی ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح سے فل کورٹ کا معاملہ سامنے رکھا ہے کہ اس معاملے کو فل کورٹ بیٹھے، چاہے انتظامی چاہے جوڈیشل سائیڈ پہ اس کو دیکھے، تو وہ سب سے اہم ہوگا، اور اس میں باقی ججز کا کردار بھی اب انتہائی اہم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام تر معلومات آپ کے سامنے رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔